تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الہی ہم نے کبھی عصیاں سے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے کی جہنم کی بہت تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا نہ جنت نہ باغ ارم چاہتے ہیں نہ جنت نہ باغ ارم
چاہتے ہیں، گناہ گار ہیں بس کرم چاہتے ہیں۔ جے او قہر کماون لگدا، جے او قہر کماون لگدا، کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی جگ وسائے، ہر کوئی نعمت لٹدا۔ برادران اسلام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور شب برات شعبان المعظم کا نصف چند دنوں تک آیا چاہتا ہے۔ وہ مشہور رات جسے شب برات کہتے ہیں، شب نجات کہتے ہیں، وہ مقدس رات، برکتوں والی رات انشاءاللہ اتوار کو شاید انشاءاللہ، جس کے بارے میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا تھا، جب شعبان کا نصف آتا ہے، شعبان کا درمیان آتا ہے، تو حضور نے فرمایا، لوگو قوموا لیلہا، اس رات کو قیام کرو، نمازیں پڑھو، اور صوموا نہارہا، اگلے دن پھر روزہ رکھو۔ مولا علی فرماتے ہیں، پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر اللہ اپنی تمام رحمتوں سمیت پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور مغرب سے ہی یہ صدا گونجنے لگ جاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اسے بخشوں، ہے کوئی تنگی رزق میں مبتلا، جو جھولی پھیلائے اور میں اپنے کرم سے اس کی جھولی بھر دوں۔ اور یہ رات اسی لیے خاص ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی میرے رب کی یہ صدائیں جاری رہتی ہیں۔ حضرات گرامی، انسان خطا کا پتلا ہے۔ کچھ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم دانستہ کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو نادانستہ ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جس کی ہمیں خبر ہوتی ہے، کچھ وہ بھی ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کریم اور رحیم رب نے ارشاد فرمایا، ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، فرمایا تمہارا رب بخشنے والا ہے لوگوں کو ان کی زیادتیاں، ان کے ظلم، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اب پہلے اعلان کیا کہ میں بخشن ہار ہوں، تم خطا کار، میں بخشن ہار، میں ہوں پردے رکھنے والا، پردے دار، تمہاری فطرت غلطی کرنا ہے، میرا کام معاف کرنا ہے۔ وہ کسی نے کہا، چھوٹے نہ گناہ مجھ سے، چھوٹے نہ گناہ مجھ سے، چھوڑا نہ کرم اس نے۔
چھوٹے نہ گناہ مجھ سے چھوڑا نہ کرم اس نے بندہ ہو تو ایسا ہو مالک ہو تو ایسا ہو اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ مالک ہو تو ایسا ہو بندہ ہو تو اب اس مبارک آیت کو ذرا دوبارہ سمجھیں پہلے بخشش کا اعلان کیا کیونکہ اصول بنیاد یہی بخشش ہے اسی پہ کائنات چل رہی ہے اسی پہ کائنات کی حیات کا دار و مدار ہے کہ اس کی رحمت برس رہی ہے نظام لیکن اس نے کھلی چھٹی نہیں دی آگے اس نے کہا کہ میں بخشنے والا ہوں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ جری نہ ہو جانا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے یعنی پہلے ترغیب دی پھر تحدید کی پہلے امید دلائی آس دلائی پھر ڈرا بھی دیا دو چیزیں ہو گئی نا پہلے کہا بخشنے والا ہوں ڈر نہیں آگے کہا کہ اتنا جری بھی نہ ہو جانا کہ تو یہ سمجھے کہ پکڑ نہیں ہوگی ان ربک لشدید العقاب پکڑ بھی بڑی سخت ہے اس کی اسی لیے ہمیں سمجھایا گیا کہ ایمان اصل میں انہی دو چیزوں کے درمیان رہنے کا نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء کہ بندہ اس کی رحمت کی آس بھی کامل رکھے اور اس کی بے نیازی سے ڈرتا بھی رہے آس بھی نہیں توڑنی امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور امید کے دامن کو پکڑ کے گناہ پہ جرت مند بھی نہیں ہونا یہ بیچ میں چلو گے اسی کا نام ایمان ہے لیکن ایک اور نسخہ جو جس سے گناہ کثرت سے ہوتے ہوں اس پہ خوف کا غلبہ ہونا چاہیے جس سے کوتاہیاں کبھی کبھی ہوں اس پہ امید کا غلبہ ہونا چاہیے یہ سمجھنے والی بات ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میرے ذمہ نہ پہ جائے باہر جا کے آکھو قادری صاحب بھی کھلی چھٹی دیتی سی تو اس چھٹی کوئی نہیں ہے اب ایک طرف ہے خوف تخویف ایک طرف ہے تحدید امید ایسی صوفیاء کہتے ہیں امید لگام ہے امید کیا ہے لگام ہے جو بندے کو کھینچتی ہے ڈر نہیں اور خوف کوڑا ہے کہ جب بندہ سستی دکھاتا ہے تو پھر کوڑا برستا ہے چل عمل بھی کر امید کی لگام بھی ضروری ہے خوف کا کوڑا بھی ضروری ہے اب خوف یہ بھی ایمان کی نشانی ہے ڈرتے رہنا ہاں اور یاد رکھیں ہمارے خوف میں اور اللہ کے پیارے نبیوں ولیوں کے خوف میں فرق ہے ہم ڈرتے ہیں ہمیں خوف ہوتا ہے کیونکہ گناہ کرتے ہیں اللہ کے انبیاء نبی بھی ڈرتے ہیں گناہ تو نہیں کرتے لیکن اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں آپ سمجھیں ذرا اس کی حضرت مادولال حسین نے کہا وہ کہتے ہیں دل بلکہ حضرت پیر میر علی شاہ نے وہ کہتے ہیں دل لگڑا بے پرواہ نال بے پرواہ ہے نا
دل لگڑا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی نہیں او مجال. یہ ہے تو بڑا پیارا، پیار بھی بڑا کرتا ہے، پر ڈر لگتا ہے بے. اب مادولال حسین وہ کہتے ہیں کہ کی بھرواسا اشنائی دا، یعنی ساڑا شنا تے ہے، شنا سمجھ دے ہو نا، فرینڈ ساڑا یار تے ہے، انہوں ساڑے نال پیار بھی ہے، پر شنا بھی ہے، آشنا بھی ہے، پیارا بھی ہے. ڈرتے کیوں ہو؟ کہا ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا اشنائی دا. کیوں ڈر لگدا بے؟ نبی اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، شان والے، اور نبیوں میں اولو العزم نبی تو اور زیادہ پیارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے کلیم پیغمبر ایک دن پوچھنے لگے مولا کب تک خوف کروں، کب تک ڈروں؟ فرمایا موسیٰ جب تک تیرا ایک پاؤں جنت میں ہو دوسرا باہر ہو میری بے نیازی سے ڈرتے رہنا، میں یہاں سے بھی نکال کے باہر پھینک سکتا ہوں. یہ ہے بے نیازی. نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ آشنا ہوں، اللہ کو میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اللہ سے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں. اب سمجھ آ گئی؟ ایک ہمارا خوف ہے وہ ہے گناہ کی وجہ سے. اللہ کے نبیوں کو بھی خوف ہوتا ہے، پر وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرفان کی وجہ سے، بے نیازی کی وجہ سے. ہم نادان ہیں، جرت کر جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اگر لوگوں کو اللہ کی پکڑ کا پتہ چل جاتا لوگ نہ پیتے نہ کھاتے، سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے، خوف سے مر جاتے. اور دوسری منزل فرمایا اگر اللہ کے رحمت کا لوگوں کو کما حق کو پتہ چل جاتا کوئی نیکی کی طرف ہی نہ آتا. اصل میں ادھر سے بھی بے خبرے، ادھر سے بھی بے خبرے، بے خبری میں زندگی گزرتی جا رہی ہے. اسی لیے یہ تقریریں ہوتی ہیں، واعظ ہوتے ہیں کہ بندوں کو بار بار جگاتے رہو. حضور کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، میرا نبی میرا پیغام پہنچاتا رہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، میرا نبی اٹھ انہیں ڈرا. یہ ساری ڈیوٹی اللہ کے نبیوں سے لے کر اب تک جاری ہے. حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں کہ ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو. اے ہر جمعہ اسی توڑا سر کھاندے ہاں. ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیاں. یہ جو ہوکا ہے یہ ہوکا دینے کا حکم ہے کہ ہوکا دیتے رہو. یہ سست ہیں ان کو بتاتے رہو، یہ سوتے رہتے ہیں ان کو سوتے تو نہیں پے ہو. اچھا تسی مرغی دی طرح سیر سٹ دے ہو نا کاری صاحب تے میں نے شک پہنے کہ دے ساؤں گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ڈبل ڈبل کم کرنا پہندا ہے، جگانا بھی پہندا ہے. سبحان اللہ. خوف امید یہ دونوں چیزیں
لازم ہے۔ اب خوف کا معاملہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ، اللہ فرماتا ہے جس نے خوف کیا، جو ڈر گیا، جنتان، ایک نہیں دو دو، نالے چوپڑیاں، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے پیشی سے ڈر گیا، فرمایا اس کو جاؤ کہو جنت ہے۔ مطلب یہ ہے خوف بھی رکھ لیکن امید کا دامن، امید کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے نا امید نہ ہو، کتنے گناہ ہیں تیرے، کتنے گناہ ہیں تیرے یا اللہ، گناہوں کی گٹھڑیاں پہاڑ ہیں کاندھے پہ، فرمایا میرے سامنے کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ جميعا کہہ کے کمال کر دیا نا، کہا اللہ گناہ بخشنے والا ہے، آگے کا جميعا، ایک نہیں دو نہیں سارے۔ کیوں بخشنے والا ہے، کیوں بخشتا ہے؟ فرمایا تو جاندا نہیں میں ہاں کون، انہو هو الغفور، بہت ہی مغفرت والا، بہت بخشنے والا، الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت نبوت سے پوچھا گیا کہ وہ آیت بتاؤ جس آیت میں آس بہت ہو، امید بہت ہو۔ اہل بیت نبوت سے، نبی کے گھرانے سے پوچھا گیا تو نبی کے گھرانے والوں نے کہا ہم جو نبی کے گھرانے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، اس میں بڑی آس ہے، اس میں بڑی، یہ ہمیں بڑی راس ہے، یہ آیت ہمیں بڑی راس ہے، اس میں بڑی امید ہے، آس ہے۔ صوفیوں سے پوچھا گیا تم بتاؤ تمہیں کون سی آیت میں زیادہ آس لگتی ہے؟ وہ کہتے ہیں قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ ہے 15واں سپارہ سورہ الاسراء، الاسراء بنی اسرائیل، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ علماء سے پوچھا گیا آپ بتاؤ، انہوں نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ گناہگاروں سے پوچھا گیا تسی، انہوں نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہر کسی نے ایک ایک آیت پڑھ لی۔ اب میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، فائدہ ساڑھے ساریاں وچ۔ اساں مشترکہ کھاتے آلے ہاں، اساں صوفیاں دے بھی نال ہاں، اساں اہل بیت دے بھی غلام، کیونکہ ہر پاسے ساڑھا کام بانی رہے ہے۔ سب سے پہلے میں عام مسلمان کہتے ہیں لا تقنطوا، نا امید نہ ہونا، اللہ کی بخشش کی آس رکھنا، امید رکھنا، کیونکہ وہ ساری غلطیاں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اب آ گئے یہ صوفیہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس میں سے زیادہ اس میں مزہ آتا ہے کیا؟ قل، فرما دو محبوب، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی کام کرتا ہے اپنی فطرت کے مطابق۔ تسی لگدا ناشتہ نہیں کر کے آئے تے تو سمجھ بھی اوکھی ہونی ہے۔ ہر کوئی کام کرتا ہے اپنی نیچر فطرت کے مطابق۔ مطلب کیا ہے؟ بچھو کی فطرت ہے
ڈنگ مارنا، اس کو چاہے تم ہتھیلی پہ اٹھاؤ بچاؤ پھر ڈنگ مارے گا، اور سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ بھی ڈسے گا، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، یہ پیاس بجھائے گا، روٹی کی فطرت ہے یہ بھوک کو مٹانا، ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق کام کرتی ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پتا ہے کہ جیسے ہماری فطرت گناہ کرنا، تیرا کام ہے معاف کرنا۔ چھوٹے نہ گناہ مجھ سے چھوڑا نہ کرم اس نے، بندہ ہو تو ایسا ہو مالک ہو تو۔ وہ کہتے ہیں نا شیطان نے جب اللہ کے حضور بغاوت سرکشی کا اعلان کر دیا، کہا لأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، برباد کروں گا، تیری طرف آنے نہیں دوں گا، رمضان آئے گا روزہ نہ رکھنے دوں گا، نماز کا وقت آئے گا پڑھنے نہیں دوں گا، جمعے کا دن آئے گا کسی ایسے چکر میں پھنساؤں گا رہ جائیں گے، میں ان کو برباد کر کے رہوں گا۔ آواز آئی تو ان کو گمراہ کرتے رہنا، اور یہ میرے در پہ آ کے جھولی پھیلا کے کہیں گے معافی دے دے، میں بخشتا رہوں گا۔ اللہ، یہ اس رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب کہا ڈرتا بھی رہ امید بھی کرتا رہ، یہ دونوں کے بیچ میں رہ، نہ آس کا دامن چھوڑ نہ خوف سے منہ موڑ، تو پہنچ جائے گا منزل پہ توڑ۔ اس لیے ذہن میں رکھیں اللہ تعالی، میں نے عرض کیا کہ صوفیاء نے یہ کہا، گنہگاروں نے کہا ہمیں تو یہ آس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا او انسان کس نے تجھے جرت دلائی، غرہ کر دیا تجھے کہ تو نافرمانی کر بیٹھا اس کے ساتھ جو رب کریم ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ جدوں انہیں آکھنا ہے نا کہ تجھے کیسے تو غرہ ہو گیا، تو نے کیوں جرت کی، تو نے کیوں، اگلا لفظ کیے بے ربک الکریم، وہ جو تیرا پالنہار اور کریم ہے۔ تو بندے آکھیا میں یہی آکھاں گا، تو آپے تے آکھیا سی میں کریم ہاں، نہیں سمجھ آئی؟ تو نے خود مجھے اشارہ کر دیا تھا کہ جیڑے ویلے میں پھڑ لوانا تے میں آکھا کیوں ہے کتائی تے تو آکھیں تو رب بھی ہویوں تے کریم بھی ہویوں۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ایک بندہ پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تک کے فیصلہ دوزخ کا فرمائے گا، لیکن جب وہ قدم آگے پلٹائے گا بار بار پلٹ کے پیچھے دیکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہتھ کڑی لگ گئی، فیصلہ لکھیا گیا، مہر لگ گئی، لے جاؤ دوزخ میں اسے، لیکن وہ چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا رکو فرشتو، رک گئے، بلاؤ اسے، لے آئے، یہ پیچھے کی ویکھدا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، ہون پیچھے کی ویکھدا ہے، پھر مڑ مڑ کے۔ سرکار فرماتے ہیں عرض کرے گا تیرے نالو امید اے نہیں سی، وہ آخدے ہوندے ہیں نا تیرے کولو اے امید نہیں سی، نہیں سمجھ آئی؟ آپاں بھی آخدے ہیں نا
وہ جڑا یار ہوئے تے دغا دے جائے تے پھر آخ دے ہاں سارا جگ ظلم کردہ اور گل سی تیرے کولو تے اللہ تعالیٰ پوچھے گا موڑ موڑ کے بھی کی ویکھدا ہے وہ آکھے گا تیرے کولو یہ امید نہیں سی واہ کریم مولا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اچھا تجھے مجھ سے کیا امید تھی وہ بول کہے گا تو کریم کہلاتا رہا تو غفور تھا تو بخشنے والا تھا میں تو چلو نکمہ تھا غلطی کر بیٹھا تو بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہے گا اگر تجھے میرے اوپر یہی آس تھی ہم آس نہیں توڑتے جا بخش دیا ہائے 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 بڑی عجیب بات آ گئی آس توڑنا بھی گناہ ہے ہر جگہ تے نہیں لیکن ہے ان تسی آس لے کے آؤ جائے اج قادری صاحب کوئی سر شور لانی ہے میں سر نہ لاواں یہ بھی ایک جرم ہے کہ نہیں آج انہاں سانو ڈرانا نہیں انہاں نے کوئی آس والی گل کرنی ہے تے میں ڈرا کے آکھاں تانوں سپ لڑن گے تانوں بچھو لڑن گے تے اٹھاں تو وڈے بچھو تانوں لڑن گے تو تواڈے بچھو ایک بھی بخشیا نہیں جانا تسی سارے دوزخ جاؤ گے تواڈی قبراں انج ہو جان گیاں تسی آؤ گے آس کچھ لے کے آئے سا ہائے ہائے آس جس سے کوئی رکھے کوشش کرے کہ جب تک ہو سکے آس حضرت امام احمد بن حنبل آپ کو پتا چلا ایک بندہ ہے جس کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے اور یاد رکھو یہ دولت جو علم کی ہے ایسے نہیں آ گئی اس کے لیے عمریں لگائی ہیں اللہ والوں نے ایک ایک حدیث کے لیے ملکوں کا سفر کیا ہے یہ تو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں جمعے کے دن آ گئے اور قادری صاحب نے 1.5 گھنٹہ 15-20 حدیثیں سنا دیں تو سا اٹھے تھے چل بھائی اللہ دے حوالے ایک ایک حدیث کے لیے وہ اور اب تو جہاز ہیں گاڑیاں ہیں کاریں ہیں ایسے بھی بزرگ تھے جنہوں نے 2 بر اعظم کے سفر کیے گدھوں پہ اور حدیث کی کتابیں نہیں تھی ایک ایک حدیث کے لیے ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑتا تھا تو حضرت امام احمد بن حنبل وہ بزرگ ہیں جنہیں 10 لاکھ حدیث یاد امام بخاری کو ٹوٹل 6 لاکھ حدیث یاد تھی امام ابو داؤد کو ٹوٹل 5 لاکھ حدیث یاد تھی امام مسلم کو 3 لاکھ حدیث یاد تھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے قلم سے 1 لاکھ حدیث لکھی ہے امام احمد بن حنبل گئے پتا چلا ایک اللہ کا نیک پیارا نبی پاک کا قول اس کے پاس ہے گئے تو وہ بندہ کتے کو روٹی کھلا رہا ہے کتے کو کتا کھا رہا ہے انہوں نے السلام علیکم کہا انہوں نے بالکل اجنبیت سے وعلیکم السلام کہہ کے توجہ بالکل نہ کی کتے کو ٹکڑے پھینکتے رہے جب کتا روٹی کھا چکا پھر دیکھ کے کہا جی فرمائیے کیسے آنا ہوا ان امام احمد بن حنبل کی طرف توجہ ضروری تھی یا کتے کی طرف اللہ سلامت رکھے امام کی طرف توجہ ضروری تھی پھر وہ انسان تھے وہ جانور تھا وہ امام تھے وہ کیا چیز تھا حضرت امام احمد بن حنبل ابھی بولے نہیں اور اس اللہ کے بندے نے کہا معاف کرنا مجھے پتا ہے آپ سرکار کی حدیث کے حصول کے لیے آئے ہیں
آپ کا مقصد بہت بڑا ہے، پر میں کتے سے توجہ اس لیے نہیں ہٹا سکا، یہ کہیں دور سے آس لے کے آیا تھا۔ دور سے میں نے پھر اس کی آس نہیں توڑی، اس کو آس تھی یہاں سے ٹکڑا ملے گا، پھر میں نے ڈالتا رہا۔ میں نے کہا یہ کام پورا کر لوں تاکہ اس کی آس پوری ہو جائے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اس لیے آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، آس نے دل کا، دیر لگی تم کو آنے میں، دیر لگی تم کو آنے میں، شکر ہے پھر بھی آئے تو، شکر ہے۔ میرا دوست آج مجھے شکایت لگا رہا تھا کہ ایک بندہ آندھے تھے بالکل اینڈ تے آندھے، میں کہ آندھا تے ہے نا، ٹھیک ہے، کہتے ہم رہتے ہیں، ہوکا دیتے وہ جلدی آؤ، لیکن اس نے کش کبھی آندھا ہی آخرے چہتے گلہ بڑیاں کر دے، میں کہ شکر ہے آندھا تے ہے نا۔ دیر لگی تم کو آنے میں، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو، آس پتہ نہیں گل میں کی پیا کرتا، ساری ہو گئی پاس، ہاں خیر اصل میں اتو ہی نے بھولیا کسی اور پاس ہوا۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، ہر کسی نے کہا آس والی آیت کون سی ہے؟ تو ایک قوم نے کہا اس میں بڑی آس ہے، کیا کہ رب پکڑ کے کہے گا اے تم کتے تے کیوں کتے؟ میں کہوں گا سنا تھا تو رب بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالی ہر بندہ اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے، انسان کی فطرت غلطی کرنا اللہ کا کام، لہذا ہمیں آس ہے وہ ضرور معاف کرے گا، وہ ضرور معاف کرے گا۔ اہل بیت والوں نے اپنی آیت چنی، انہوں نے کہا ہمیں اس میں زیادہ امید ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دیتا رہوں گا، اس میں زیادہ آس ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا خود رسول اللہ نے پھر بولا جب تک ایک امتی بھی پرلے کنارے دوزخ میں رہا، رب پوچھے گا اردیتا، میں آکھوں گا نہیں، ہون خوش ہو، میں آکھنا نہیں اجے ایک بچہ ہوئے۔ آخری امتی جب بخشش لے کے پروانہ بخشش کا لے کے جنت میں آئے گا، پھر کہوں گا ہون میں راضیاں۔ اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھرانے والے اس تو وڈی آس علی گل ہی نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ اسی گھرانے سے تھے، کہتے ہیں یوتی کا ربوں کا داستساں، یوتی کا ربوں کا داستساں، تھی فتردہ پوری آس اساں، فتردہ تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں۔ اس لیے یہ اس کی بخشش کے دروازے ہیں۔
اس نے اتنے دروازے کھول دیے ہیں، اتنے دروازے کھول دیے ہیں، کسی طرف سے تو آئے گا، اور جس طرف سے آئے گا میری بخشش کا تھال سامنے پائے گا، میری بخشش کا، میری عنایت کا، میری مہربانی کا۔ بڑی پیاری بات آ گئی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں روز حشر ایک گناہگار ایسا بھی آئے گا، ایسا بھی آئے گا، اللہ اسے قریب فرمائے گا، اتنا قریب فرمائے گا جیسے یار یاراں نو سرگوشی کر دن، یعنی یار یار دے کندے دے اتے منہ رکھ کے آدھا کوئی اور نہ سنے، کلا سن۔ بالکل یہی مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اللہ اس گناہگار سے سرگوشی، یہ تسی پنجابی جو پتہ نہیں کیا دے ہو، تسی آدھو اسی آدھے ہی نہیں، ایک کندہ ہوئے یار دا تے یار دے کندے تے یار منہ رکھ کے آکھے ذرا آہستہ نال میری گال سن تاکہ اور کوئی، اللہ ایسے ہی۔ اب یہاں سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ عرض کرے گا یا مولا؟ سرکار مولا فرمائے گا، اور فرمائے گا اے تو غلطی کیتی ہے، وہ آکھے گا جی مولا میں ہی کیتی ہے۔ ہونو بیچارہ اندروں مردہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، وہ دکھا رہے ہیں اے بھی تو کیتی ہے، یا اللہ کیتی تے میں ہی ہے، اے بھی تو کیتی ہے۔ وہ ساری کتاب جو کھل دی جا رہی ہے اور رلدہ جا رہے ہیں، او ہون آکھے گا ہون تے میں برباد ہویا ہی ہویا، کہ ساری کتاب کھل گئی سامنے۔ اللہ پوچھے گا اے بھی تو کیتا، اے بھی تو کیتا، اے بھی تو کیتا، وہ سارے گنوا کے نہ جدوں وہ ویکھے گا کہ ہون میں غرق ہویا ہی ہویا، اللہ فرمائے گا اے کسے ہور نو پتہ لگا سی؟ وہ آکھے گا مولا اتھے تے کسے نو پتہ نہیں لگا، کتاب کھلی آجے، کسے نو پتہ نہیں لگا۔ کیا کمال میرے سونے کا فرمان۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا او جڑا اتھے تو تے گناہ کردہ رہے ہیں پتہ نہیں لگا، او تیرا کمال نہیں سی، سترتہا فی الدنیا، او میں ہی ساں جڑا پردے پاندہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر پردہ کھل جائے تو ہم سارے ہی برباد ہو جائیں، ہم سارے ہی اجڑ جائیں۔ حضرت محمد بن واسع فرماتے تھے کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو ہر بندہ اپنی بدبو سے ہی مر جاتا، ہے کہ نہیں؟ بھئی میں حضرت صاحب بنا بیٹھا ہوں لیکن اتنے گناہ، وہ گناہ جن کا مجھے پتا ہے ان کا حساب کوئی نہیں۔ کیا کریم ہے، کیا رحیم ہے۔ کہا میں نے چھپائے رکھے، میں نے تیری بات بنائے رکھی، میں نے تیرا وقار بحال رکھا، میں نے تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ سترتہا، فرمایا وہ تیرا کمال نہیں تھا کہ تیرے گناہوں کا دنیا کو پتہ نہیں چلا، وہ پردے میں رکھتا رہا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ روز کسی کا قانون توڑیں، ہر روز، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر روز 100 بار آپ کسی کا قانون توڑیں، کسی کی دیوار توڑیں، یہ ایسے ہی ہے نا۔ حدود اللہ کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر پہ ڈاکہ مارنا۔ ہر روز ہم ڈاکے مارتے ہیں، وہ ہر روز چادر تان دیتا ہے۔ کیا حوصلہ ہے میرے اللہ کا، کیا کلیجہ ہے اس کا۔ ہر روز کوئی بندہ میرے گھر ڈاکہ مارے، ایک دن چیخوں گا کہ نہیں؟ آپ چلائیں گے کہ نہیں؟ کروڑوں آدمی روز جس کو ڈاکے مارتے ہیں، اور ہر روز سب پہ پردے ڈال دیتا ہے۔
کتنا عظیم ہے وہ، کتنا بڑا کریم ہے وہ. اور جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، اللہ والے، نبی، ولی، یہ اسی لیے پیارے ہیں کہ ان میں اللہ کی عادتیں ہیں. پردہ رکھنا اللہ کی عادت ہے کہ نہیں؟ اب تو آپ سمجھ لیں اللہ کی عادت ہے. لیکن فقیر بھی پردے رکھتے ہیں. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پردہ پوشی کم فکردہ. تساں تے میں نماز پڑھانا نا کدے کدے تے میری وہ شلوار شدی ٹکنے تو تھلے تے پچھوں حاجی الف دین آ کے ٹھک آدھے سارے آندے سامنے، او جی شلوار اتے ٹنگیا کرو. تساں رکھیا میرا پردہ؟ کر دیتا نا بے پردہ. تسی کلے آ کے بھی آکھ سکدے سو حضرت صاحب تسی ساڈے امام ہو تے تواڈی اج شلوار انج سی، ادھر کونج لو، کلے آکھ سکدے ہو کہ نہیں؟ لیکن تسی سارے آندے سامنے آکھیا کہ نہیں؟ شرم ذرا نہیں آئی؟ اتھے وڈا علامہ اوہی ہے جڑا اٹھ کے آکھے تو ایک ہی تئی ذلیل کر کے میرے رب دی عادت ہے نہیں. تے جیڑے وچ رب دی صفت ہوئے او بھی موضوع بڑا لمبا کھول گیا تے میں چاہنا کہ میں اسے تے ہی رواں، لیکن اللہ اس دن آکھے گا تیرے پردے تے فقیر کیوں چنگے لگ دن؟ پردہ پوشی کم فکردہ تے میں طالب فقراواں، عیب کسے دے پھول نہ سکاں، ہر ایک تھی شرماواں. اے جڑا ہر دفعہ میں آدھا ہوں نا وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، اوکا کام ہے کہ سوکھا ہے؟ اے جنہوں ایک واری بندہ ویکھے نا اتھے بیٹھا کوئی غلطی پہ کر دے، آکے سپیکر کھول کے آکڑے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اے بندے دے پتر نو کدے نہ ملے آجے، وہ بھمیں آکے متھا پہ رگڑے، اساں او دا رگڑا کٹ دینا ہے. کیوں جی؟ میرے رب دی اے عادت نہیں، میرے رسول دی اے عادت نہیں، میرے رسول دا اے مقصود نہیں. انہاں دا مقصود ہے، حضور فرمانے نے من ساتارا مسلمن ساتارہ اللہ یوم القیامہ. حضور فرماتے جیڑا کسے مسلمان دا پردہ رکھے گا اللہ حاشر نو دے پردے رکھے. اگر ضروری ہو کسی کو سچ بھی کہنا، ہون آج کل لے نہیں جڑے سچو دانے، اور جی اسی تے سچ ہی آکھنا ہے، بندہ پھڑ لوے تے دو ٹکاوے، تو سچ ہی آکھنا بڑا سچو دا پوترا تینوں انی تمیز ہی نہیں کہ میرے رب دی عادت ہے کہ پردہ رکھ. یہ بہت ضروری ہے تے پھر آہستہ جیا بلا کاننے چ آکھ او دا پردہ بھی رہ جائے تے کم بھی ہو جائے. میرے سونے نبی سے بڑا سچا کوئی گزرا ہے؟ بڑا ہی کوئی جبر کر دیتا تو حضور ارشاد فرماتے ما بالو اقوامن، اے لوگانوں کی ہو گیا ہے؟ پتہ ہوندہ سی کہ اے فلانا جڑا میرے سامنے بیٹھن ہے انہیں ایک کیتا ہے، لیکن حضور نے نہ انہوں نامینیٹ کرنا نہ انگلی دھرنی، آپ نے پوری قوم دا نہ لینا تاکہ باقیانوں آپ پہ سمجھ آ جائے، انہوں تے آئی جائے گی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں اتھے ہی سوٹ کے جانا، یہ جہی میں نصیحت کی تھی انہوں گھر نہ لے جانا. تسی آکھو گے گلت ٹھیک ہے. ہائے ہائے اللہ تعالیٰ اس کو اب مجھے بتائیں حاشر ہے، پوری کائنات ہے، اللہ انہوں سرگوشی کر کے کیفیت نہ لاکھ رہے ہیں تاکہ آن آلے انہوں مدینے والا سانو دس رہے ہیں. ایک گلہ ہوئیاں نہیں ہونیاں نے،
تسی آدے ہو مدینے آلے نو کل دا پتہ نہیں، او حشر دیاں خبراں دیندا پیا ہے۔ حالت ویکو نا، ان جڑے نیک بندے نا ساڑے ورگے تے تواڑے ورگے، انہاں نو اونج گناہگاراں کولو بدبو آوندی ہے، آوندی ہے کہ نہیں آوندی؟ نیڑے نہیں ٹکن دینا، پڑے ہو، پر میرا رب اس سیاہ کار نال سرگوشیاں پہ کر دے، او بھی حشر نو۔ اے صرف چس واسطے نہیں پیا کردہ، مدینے والا سانو دس رہے ہے کہ انج دیاں عادتاں اپناؤ، پردے پھاڑو نہیں، پردے اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اور میں نے وارث شاہ لنگن نہیں پیا دینا، میری گل پوری کر۔ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے، مر جا پردہ نہ چوک۔ ہائے ہائے جی ایک دوجے دے پردے رکھنے شروع کر دے ویے تے گھراں وچ سکون ہو جائے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک بی بی نے روٹی جو ڈنگی پکی ہے نا نو دی تے انہیں پرلے فون کیتا کھڑکایا، اے جڑی ساڑے گھر آئی ہے نا اے بھونڈے نا انہوں روٹی پکاون دا بھی، او ماں جی اے تسی انہوں سمجھا بھی سکدے ہو، آکھ بھی سکدے ہو بیٹی انج نہیں انج، پر ضروری ہے تسی او نارووال تے شکرگڑھ تے گجرات تے اکاڑا تے رحیم یار خان تے بلوچستان جن ہر اماں بیٹی دی پردہ رکھنا شروع کر دے وے، ہر ابا تے کچھ سکون ہوئے گا کہ نہیں؟ او دوجیاں نو آدے تو انج دائیں تے کدے اپنے بندہ گھرے بانے چک پاوے نا تو اس تو ڈبل میں انج دا۔ میرا رب مدینے والے نے کہا تخلقو بے اخلاق اللہ، لوگو جے وڈے بڑھنا چاندے ہو اللہ دیاں عادتاں اپناؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بندے، یہ جو کہتے ہیں ولی کینے بابے کینے، انہاں کھوتیانو گدھیانو پتہ ہی نہیں کہ بابے کینے، یہ جو گدھے ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے ولیوں کا، انہیں پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھامیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے۔ ایک گل گل تے پھٹ پینا تے پیٹ دا ہولا ہونا زنانیاں دی نشانی ہے، تے تو کیڑی زنانی ہے؟ ایک دے زنانیاں سونی نہ رہیاں ہوں جمعے تو بعد گیٹ تے کھلوتی ہوں آنا ذرا وڈے ہو پیٹ دے ہو مضبوط لوکو، ہائے ہائے اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھامیں چور ہی جھگڑا لٹ۔ میں آپ کو درجنوں مرتبہ یہ حکایت سنا چکا ہوں، آج اختر صاحب آپ کو سناتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی، تقریرہ میں نے جڑیاں یاد نے میں موڑ موڑو ہی کرتا ہوں، میں نے فائدہ یہ ہے کہ جنہاں دا امام اتنا بھولک کھڑے مقتدی اس تو چوکے ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ تو بڑی کسی آبادی میں جا کے خطیب بن جا، میں نے کہا وہ ذہین لوگ ہوں گے، میں 6 مہینے بھی نہیں نکال سکوں گا، یہاں میرے جیسے ہیں سارے، انہاں میں نے 6 مہینے تو بعد کٹ دینا کہ تینوں تے تقریر ہی نہیں ہوں دیا۔ حضرت جنید بغدادی نماز پڑھنے لگے،
اوپر پہنا ہوا تھا، اندر بھامے ہومن نہ میری طرح بنائنا پھٹیاں، اتو انہوں نے جبا چمکیلا پایا کہ یار دی نگری وچ حاضری ہے، او اتو لگی گرمی، ان اتو والا جبا چوک کے رکھے پاسے تے اللہ اکبر، انہاں دی دکان سی شیشے دی تے او 500 رکعت پڑھ کے پھر آدھے سان ہون گاکو آؤ، ہون ایک گاک کی خاکاں دے ہونے نے چنگے دکاندار، تو انہوں نے رکھا نا خیر سے جبا ذرا قیمتی تھا، تو یہ جو پھرتے ہیں ماشاءاللہ نہ مسجد کی ٹوٹیاں چھوڑتے ہیں، یہ بھی نمازی ہوتے ہیں خیر سے، بس پروگرام اور ہوتا ہے، ادھر کوئی جوتا رکھا آپ نے اور آپ کی نظر مصلے پر، ان کی نظر اللہ سلامت رکھے، کعبے میں جو نہیں چھوڑتے، آپ تو شاہی کوئی نہیں، آپ مسجد صدیقیہ کو روتے ہیں، اگلے مسجد نبوی سے جوتے ہیں، باہر بیٹھے نے چودھری صاحب پوچھ لو، وہ چودھری صاحب نے کسے دا نہیں چکیا ہوں پہ کر اللہ، یہ تجربہ سب کو ہے، نماز کی نیت کی حضرت جنید، اور ہر کوئی اپنی نیت سے آتا ہے، اور جس نیت سے آئے گا وہی لے کے، کوئی کہتا ہے خان محمد قادری صاحب کی تقریر سنوں گا، کوئی کہتا ہے کہ جنیاں گلاں کر دینا غلط، میں جا کے بازار آلیاں نو دساں گا، اے پترہ جیڑی نیت لے کے آئیں گا، کھوتا آئے گا تے کھوتا ہی جائے گا، نیت بڑی شے ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اللہ اکبر، وہ چور صاحب جو کھڑے تھے انہوں نے کہا ہونے انہیں نماز توڑنی نہیں تے میں بھی ایک کپڑے والی گٹھڑی چھوڑنی نہیں، انہاں سبحانک اللہ فرمایا تے چور نے سیدھا ہاتھ جبے نو پایا تے جاندہ پھر نظر نہیں آیا، او منٹ وچ ریلوے سٹیشن بھی پار، دوسرا دن جو آیا چور صاحب نے وہی جبہ اٹھایا اسی بازار میں، کیا جرت مند چور ہے، الیکشن کمیشن سے اس کا کوئی رشتہ لگتا ہے یا فیض عیسیٰ سے اس کی کوئی رشتہ داری ہے؟ کمال، بڑی بیدار مغز قوم ہے، مطلب کہ اشارے یہ سارے سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا دن چور جبہ لے کے اسی بازار میں، فارسی میں کہتے ہیں چے دلاور دزدے کہ بکف چراغ دارد، چے دلاور، تو آنکھو نا کہ دعا پہ پڑھی جا، چے دلاور دزدے کہ بکف چراغ دارد، اے چور کنہ بہادر ہے، ایک چوری کردہ ہے تے 500 والا واٹ والا بلب بھی جگہی ودہ ہے، بہادر ہے کہ نہیں؟ اب چور نے جبہ اٹھا، ایک دکاندار کے پاس گیا کہ یہ لوگ، اس نے کہا گواہ لا تیرا ہی ہے، سارا بازار پھر لیا، کسی نے جبہ، اور ٹر کے تھک گیا، حضرت جنید بغدادی کی دکان کے نیڑے آیا تو آپ نے دیکھا پورا بازار پھرا، کسی نے جبہ نہیں لیا، جب آپ کی قریب والی دکان پہ آیا اور کہا لے لو، آدھی قیمت پہ لے لو، چوتھائی بیچ دیں جی نے، لے تو لو۔ حضرت جنید بغدادی اس کے ترس کھا کے دوڑ کے پیچھے کھڑے ہو کے دکاندار کو اشارہ کیا، میں گواہی دیتا ہوں لے لے۔ ہون شیر سنو شیرو، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ، اللہ جاندہ ہے نکڑا جی بچہ بیٹھا ہے، انہوں سمجھ آ گئی ہے، تے میں آس رکھاں تو انہوں یہ آ گئی ہے، یہ میرا بچہ بیٹھا ہے پیچھے،
اودی میں چہرے نو ویکھ کے اودی مسکراہٹ نو میں سمجھ گیا کہ انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ گالی نہ کی تھی. آئے اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے بھمیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے. اس لیے میرے رب کی عادت سیاہکار بدکار سے سرگوشی کے انداز میں مدینے والے نے بولا کہے گا کہ سترتھا فی الدنیا. اے جیڑیاں تیرے کرتوت سن اے میں چاندہ تے گلی گلی وچ ہو کے ہوں دے پر اتھے اے پردے میں رکھے. ہون سن فرما ہون ڈر نہیں میں اتھے پردہ رکھیا اغفرها لک اليوم اج معاف کیتا. اللہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے, یہ رحمت نہیں تو کیا ہے, یہ مہربانی نہیں تو اس کی رحمت کون اندازہ کر سکتا ہے. حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا, سرکار نے فرمایا تمہیں صحابہ کو کہا تمہیں بتاؤں آخری جنتی, اے جڑے ستے ہو ہون جاگ پو, آخری جنتی کی بات تمہیں سناؤں. سرکار نے فرمایا اور صحابہ کی تو عادت تھی وہ پورے جسم کو کان بنا لیتے تھے جب مدینے والا بولتا تھا. اس طرح ہمتن گوش ہو کے حضور کی تقریر سنتے تھے کہ پرندے آ کے دیواریں سمجھ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ سنتے ہیں الحمدللہ. تو حضور آخری جنتی اے ہویا نہیں ہے جے ہونا ہے کم تے ہونا بھی آخری بندے دا فیصلہ اجے تے لکھاں سال بعد ہونا ہے. پر مدینے آلیا تیری نظر تو بھی صدقے تے تیری خبر تو بھی صدقے. انہاں دے اتے میں نو ترس آؤندہ ہے جڑے آدھے نبی کو علم غیب کل کا نہیں. اوے خدا تیرا بھلا نہ کرے, میرے نبی کو تو کل کی کہتا ہے وہ حشر کی بتا رہا ہے. ہائے ہائے ذرا ہوشیار ہو کے سننا. آخری بندہ سرکار بتائیں فرمایا آخری بندے رب ذرا نرمی فرمائے گا, جہنم کا در کھلے گا, وہ لڑکھڑاتا ہوا کبھی گرے گا کبھی اٹھے گا, اس طرح گرتا پڑتا جہنم کے در سے باہر آ جائے گا. کھسکتا آخری بندہ ہے. سرکار فرماتے ہیں جب نکل کے باہر آ جائے گا کہے گا تبارک الذی, بڑائی اس ذات کی جس نے کرم کمایا, آج مجھ سے بڑا خوش قسمت نہ پہلے کوئی نہ بعد میں کوئی. دوزخ سے جان چھوٹ گئی, اب وہ تسلی پا لے گا کہ شکر ہے میری جان چھوٹی. اب وہ کہے گا مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. کملی والے نے فرمایا اللہ تعالیٰ تک رہا ہے, وہ کہے گا ہونے تیری میں نیت بدل چھڑ دا. اللہ تعالیٰ اسے دور ایک حسین درخت دکھائے گا اور اس درخت کے نیچے چشمہ ہوگا. جب اس کی نظر پڑے گی نا چشمے پر, وہ ٹھک کہے گا مولا رب ادنے نی, ایک کرم نہ کردہ ہے میں نے تھوڑا جائے اے درخت دے نیڑے کر دے. اللہ آکھے گا ہونے تے بڑا ہی ترارے آسیں بڑی خوش قسمتہ فارغ ہو گیا, ہون پھر اور لالچ پائے گئی. اللہ فرمائے گا جے میں تینوں اے درخت دے دیتا
تو پھر ہور منگنا ہے، تیریاں عادتاں میں جاندا، نہیں سمجھ آئی؟ تو باز نہیں آونا، تو آکھنا ہے ہون مینو کچھ ہور دے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ میں پرسوں گیا دے اپنا شاہکوٹ سانگلا ہل، رستے دے وچ ایک بندے نو میں ٹیلی فون کیتا کہ میں گزر رہا ہوں، انہیں آکھا صرف میں چاہ پی جاؤ، بس چاہ پی جاؤ، مہربانی تاری گزرنا تے تسی اتھوں ہیں۔ انہیں اتنا زور لایا، میں کہ چلو پی لواں گے۔ جدوں میں پہنچیا انہیں چاہ پیوائی، تے چاہ پیوا کے میں نو آدھا ہے میں ناراض نہ ہو تے 15 منٹ درس دیتی جاؤ۔ میں آکھیا انٹرنیشنل عادت ہے تھوڑی، کدے تسی مفت چاہ کسے نہیں پیوائی۔ حاجی صاحب یادن آج جمعے والے دن روٹی کھواوی ہے تینوں دیسی گھی، پہلے آدن پہلے 1.5 گھنٹہ تقریر کرنا۔ اللہ فرمائے گا میں تیری عادتیں، وہ قسم اٹھائے گا، کہے گا قسم سے مولا اے دے نیڑے کر دے تے اور میں نہیں منگنا۔ جب اس درخت کے نیچے آئے گا ٹھنڈا چشمہ رب کی رحمت کا، جب اس سے لطف اندوز ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک اور شجر سامنے کر دے گا، اور میرے پیارے آقا فرماتے ہیں وہ اس درخت سے درجوں حسین، اس کے دل پہ کھب جائے گا اس کا حسن، کہے گا رب اے ہے تے کسے دا نہیں نا، جدو کسے دا نہیں ہے میں فضول ہی کھلوتے میں نو ہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے پتا تھا تو لالچ میں آ کے قسم بھی توڑے گا، وہ کہے گا اے رب، وہ سونا اللہ ادننی من ہذہ شجرہ، مجھے تھوڑا سا اس کے نیڑے کر دے۔ اللہ فرمائے گا چل آ جا، دوسرے کے نیچے آ جائے گا، میرے رب کی رحمتیں دیکھو کہاں سے نکالا۔ اب میرے آقا میں آپ کے علم کے صدقے مدینے میں بیٹھ کے کہاں تک تکتے ہو، کتنی خبر رکھتے ہو، اگر حاشر والوں کو دیکھتے ہو تو صدیق پورے والے دور تو نہیں آئے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری مسلم نسائی یہ ساری حدیثیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے تیسرا درخت جو جنت کے دروازے کے باہر ہوگا، دور آلا درخت سونا ہے تے جڑا ہے ہی جنت دے دروازے تے، جون دے مہینے جدوں مکے تے مدینے جاندے آنا تے گرمی دے وچ سڑے ہوئے تے جوں ہی دروازے دے سامنے جاندے ہاں تے ادروں ٹھڈا جھولا پہندا مزہ ہی آ جاندا ہے۔ جنہ عمرہ کیتا ہے انہاں نوں پتہ ہے، جنہ نہیں کیتا اللہ انہاں نوں لے جاوے، چاہے کعبہ پاک تے چاہے رسول اللہ دا حرم پاک، سبحان اللہ، تے جنت دے دروازے دے نیڑے درخت انہیں ویکھیا، گناہگار نے جڑا چھوٹ کے آیا انہوں ویکھ کے آدھا ربا اے رب ادننی من ہذہ شجرہ، اللہ فرمائے گا اچھا پکا وعدہ کر اے تینوں دیواں ہور تے نہیں منگیں گا، اور اپنی فطرت بھی ویکھو تے او دے کرم بھی ویکھو، پکا وعدہ کرے گا، حضور فرماتے ہیں پکا وعدہ کرے گا مولا ہن نہیں منگاں گا، اتنی باری جو منگ بیٹھا اللہ تعالیٰ اسے وہ درخت عطا کر دے گا۔ اب اس کے نیچے آئے گا، اندر جنت سے جنتیوں کی میٹھی میٹھی صدائیں،
کان میں جب رس گھولیں گی تو وہ بھول جائے گا کہ قسم بھی اٹھائی تھی وعدہ کیا تھا، کہے گا ایویں تھوڑی جی نکر وچ جا نہیں لگ سکتی. ہائے ہائے اے جنت دا جڑا نکڑا جہا پلاٹ ہے نا، جان دے او دی قیمت کنی ہے؟ میرے سونے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین. حضرت مولا علی جب حضور کی حدیث بیان کرتے تھے کہتے تھے اوسانی حبی، میرے محبوب نے کہا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے کہا. یہ علی کی بولی ہے. تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نے ہمیں بتایا، فرمایا وہ کہے گا کہ تھوڑی سی جگہ جنت میں. تو میں نے کہا دوسری حدیث بتا رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں جنت میں جیسے ایک لکڑی ہو نا تمہارے ہاتھ میں، وہ پھینکو تو وہ لکڑی کتنی جگہ لے لے گی؟ ہاتھ والی لکڑی کتنی جگہ تھوڑی سی جگہ لے گی نا. سرکار فرماتے اتنی سی جگہ جنت میں، اور یہ 14 طبق کو اگر ایک طرف رکھ دو تو 14 طبق کی حیثیت کم ہے. جنت کی ایک پتلی سی لکڑی پھینکو تو اس تھوڑی سی جگہ جہاں پاؤں بھی ٹھیک سے بندے کا نہ آئے، وہ جگہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اب اس نے کہا مولا تھوڑی سی جگہ اندر دے دے. اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا. وہ کہے گا مولا مجبور ہو گیا ہوں، اتنی میٹھی آوازیں اور اے نیڑے ہی نیڑے، یہ دروازے دے اندروں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دے. اب اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا تو منگن تو باز نہیں آونا تے میں دین تو باز نہیں آونا. اے ہون پھر کٹھا ہی کام کر چھڑنا تیرا. تجھے جتنی دنیا تھی نا، دنیا سے ڈبل جگہ لے لے مجھ سے. ہون جیڑا بندہ ایک گھوٹ دے قابل نہ ہوئے تے اگلا انہوں آکھے سارا سمندر ہی تیرا. نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ جڑا 5 روپے دے قابل نہ ہوئے اللہ بندہ انہوں آکھے پورا کروڑ تیرا. جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا نہیں دنیا کا ڈبل تجھے دیتا ہوں، تو وہ کہے گا یا رب اتستہزئ منی، تو میرے نال مذاق شروع کر دیتی. میں نے حدیث کے لفظ پڑھ دیے ہیں تاکہ ان کی لذت بھی لے. بندہ اپنے رب سے کہے گا وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو رب العالمین ہو کے مذاقاں کرتا ہے. میں تیرے کلو ایک پیر جو کی جگہ منگی تو آدھیں دنیا ورگی جگہ ڈبل لے لائے، تو مذاق کرتا ہے. ایک گال کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہنس پائے. اور نبی دے غلامہ تو بھی صدقے ایک گال کر کے ہنس پائے. تسی بھی تھوڑا جائے میں مسکرا پاؤ. اللہ ہنس پڑے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بات کہہ کے. ہن سنن والے شدے حیران بھی ہسن والی گل ہے نہیں سی تے حضرت ابن مسعود ہنس پے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھ سے پوچھو نا کہ میں کیوں ہنسا. انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کیوں ہنسے. فرمایا یہ بات جب نبی پاک نے ہمیں بتائی تھی وہ ہنس پڑے تھے. انہوں میں آدھا ہنسی والی حدیث میں اپنی طرفوں گاڑ رہا. کیڑی حدیث؟ ہنسی والی حدیث کہ حضور بھی ہنسے سن. ابن مسعود آکھیا پھر اسی بھی ہنسیا.
وہ آدھے نے اگلی گال بھی سنو، جدو نبی پاک ہسے اساں پوچھیا حضور ہنس دے کیوں ہو؟ سرکار فرمایا من دہ کے رب العالمین، کیونکہ رب نے جدو یہ گل کیتی تے بندے اگوں آکھیا رب ہو کے مذاقاں کردا ہے، رب ہس پہ آسی۔ ہائے ہائے رب ساری عمر ہی روندے رہے اج تے ہسی۔ رب بھی ہسیا، خدا رسول بھی ہسیا، تے رسول دا غلام ابن مسعود بھی ہسیا، تے 1400 سال اج اسی بھی ہس پایا۔ حدیث البکا بھی اسی پڑھیے تے حدیث الدہک ہنسی علی حدیث ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گل کی تھی، فرمایا ہن آجا اندر۔ کوئی اس کی رحمت کی کوئی سمجھ آئی ہے؟ کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، اپنا کرم اپنی رحمت کا جلوہ دکھایا کہ ہم یوں بھی کر سکتے۔ اس لیے جب وہ بخشنے پہ آئے تو بیچ میں مولوی صاحب دیوار کیوں کھڑی فرمائے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ سرکار فرماتے تھے نا کہ میری شفاعت ہوگی، تو ایک صحابی نے کہا کہ للمذنبین الخطائین، سیاہکار اور وہ بھی بڑے بڑے پاپی۔ فرمایا ہاں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، چھوٹے نہیں بڑے بڑے سیاہکار۔ یاد رکھو میرے رب کا بھی پروگرام معاف کرنے کا ہے، رسول کا بھی پروگرام پردے رکھنے کا، چھپانے کا، تاکہ کسی کو خبر آئے۔ ہائے ہائے، ایک حدیث ہے سبحان اللہ، حضور کے ایک غلام تھے، نام تھا حضرت ماعز، کیا؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ہو گئی غلطی، ان سے ہو گئی غلطی، غلطی تھی بڑی، غلطی تھی۔ میں اس منزل پہ کہا کرتا ہوں سارے علی نہیں ہوندے، سارے صدیق، سارے عمر عثمان، کوئی کس درجے پہ، کوئی حضرت ماعز سے غلطی وہ بھی بڑی بڑی غلطی ہوئی۔ ایک یار سے پوچھا کی کریے؟ یار نے مشورہ دیا، اس نے کہا حضور کے دربار میں جا اور اقرار کھلے عام کر اور کہے حضور مجھے پاک کرو۔ اس واسطے مشورہ بھی کرو تو کسی کو دیکھ کے کرو، ہر یار سے مشورہ نہ کیا کرو۔ اس نے مشورہ کیا ایک ساتھی سے، اس نے کہا جا عدالت رسول میں کھول کے بول دے میں نے یہ غلطی کی، اب حضور سزا دیں گے، پاک ہو جائے گا۔ اب حضرت ماعز آئے، مجلس لگی تھی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کرو۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا جا توبہ کر۔ کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑی عدالت، اور منصف فرما رہے ہیں جا توبہ کر، چلا گیا پھر آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کرو، پھر آ گیا ہے، حضور مجھے پاک کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تو نشے میں ہے، نہیں سمجھ رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نشے میں ہے،
نبی نے راستہ دیا کہ عدالت میں اقرار نہ کر، مکر جا، پھر جا، پھر گیا، پھر تیسری مرتبہ آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کرو، میرے آقا مجھے پاک کرو۔ میرے نبی نے دیکھ کے جب اس نے کہا نا تیسری مرتبہ مجھے پاک کرو، آپ نے فرمایا، گناہ تو اس نے بتا دیا، میں نے اس کو بڑی غلطی کہا ہے۔ اس نے جب یہ تیسری مرتبہ کہا، میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو نے نظر کی ہوگی، دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں آقا غلطی کی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو نے دیکھا ہوگا، جا۔ پھر پلٹ گیا، چوتھی بار پھر آیا اور کہنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کرو۔ آپ نے دیکھ کے منہ پھیر لیا، چوتھی مرتبہ کہہ رہے جا جا ٹل جا۔ اتنی مرتبہ کوئی موقع دیتا ہے، وہ بھی اتنی بڑی عدالت۔ مطلب کیا تھا؟ جا معافی مانگ رب سے، سزا مت مانگ۔ جب 4 مرتبہ اس نے کہہ لیا، اب میرے رسول نے بولا اب کیا کروں؟ اب قانون نافذ کرنے کے علاوہ چارہ نہیں۔ فرمایا جاؤ اسے سنگسار کر دو، سنگسار کر دو۔ ابھی بات آگے ہے، جب سنگسار کرنے کی سزا کا وقت آیا، لگے برسنے پتھر، اور جب وہ پتھر لگنے لگے اسے تو وہ دوڑے، حضرت معاذ وہ دوڑے تھے۔ ایک آدمی نے بڑی ساری ہڈی اونٹ کی اٹھائی، کھینچ کے جو ماری بھاگتے ہوئے کو، پڑی جو سر میں، پھر اٹھ نہ سکا، وہیں گرا، جان نکل گئی۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ غسل دو معاذ کو۔ حضرت عمر نے کہا حضور اتنا بڑا مجرم، فرمایا یاد رکھو مدینے والو، اگر اس کی توبہ سارے مجرموں میں بانٹ دی جائے سارے ہی بخشے جائیں۔ اللہ سرکار دو عالم نے جب اسے غسل دلوایا، مدینے والا خود مصلی پہ جنازہ پڑھایا، بخشش کے لیے کرم فرمایا۔ اب اس صحابی نے حضور نے پوچھا تم نے کیسے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا؟ تو ایک صحابی آگے بڑھا، آقا جب ہم اسے پتھر مارنے لگے میں نے ہڈی اٹھا کے اونٹ کی ماری، بس اسی سے اس کی جان ہوا ہوئی۔ میرے حضور نے اس کی طرف دیکھ کے خشمناک نظروں سے فرمایا کاش کہ تو نے اسے بھاگ دیا، بھاگ جانے دیا ہوتا، تو نہ مارتا ہڈی۔ آقا خود ہی تو کہتے ہو پتھر مار کے زندگی ختم کرو۔ فرمائیے تو قانون ہے، پر رحمت یہ ہے وہ بھاگ جاتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ معاف کر دیتا۔ کچھ سمجھ رہے ہو رسول کا منشا کیا ہے؟ ایک بار کہتا ہے حضور منہ پھیرتے ہیں، پھر آتا ہے حضور کہتے تو نے دیکھا ہوگا، چھوا ہوگا، پھر آتا ہے حضور فرماتے تو نشے میں ہے۔ بار بار اقرار کرتا ہے، مدینے والا بار بار پردے ڈالتا ہے، بچ جا، نکل جا، میرا رب معافی دینے والا ہے، لیکن اس نے خود پردہ پھاڑا۔ آخر میں میرے نبی نے کہا ہائے کاش جس یار سے اس نے مشورہ مانگا تھا، کاش کہ وہ اسے مشورہ نہ دیتا عدالت میں آنے کا، کاش اسے یہ مشورہ دے دیتا جا سجدے میں سر دھر۔
رب بھی کریم ہے، نبی بھی کریم ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میاں نے دو کریم۔ یہ کرم کا موسم ہے، یہ کرم کا ویلا ہے، یہ کرم کا مہینہ ہے، یہ شعبان ہے آنے والا، رمضان ہے یہ مہینہ آتا، کملی والا اپنی کمر باندھ کے فرماتا مہمان آ رہا ہے تیاری کرو۔ اس لیے اس میں ہوکا میں دے رہا ہوں، یہ شعبان ہے، یہ مہینہ رحمت والے رمضان کا استقبال کا مہینہ ہے، سچ کہوں آمنہ کے لال کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں نیکی مسلمانوں کی عادت ہے، اس مہینے میں اپنی صدقات زکوٰۃ اسی مہینے میں کیوں نکالتے ہیں؟ ورنہ کسی موسم میں چاہیں، کسی مہینے میں چاہیں، لیکن اس مہینے میں زکوٰۃ کا حساب بھی کرتے ہیں، نکالتے ہیں کہ میرے نبی کا مہینہ آ گیا۔ اور میں اپیل بھی خیر کی اپیل، وہ کہتے ہیں خیر کی اپیل کرنے والا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح خیر کرنے والا۔ تو میں اپیل کر رہا ہوں، مہینہ بڑا پیارا ہے، موسم بڑا پیارا ہے۔ اب مقصد ہمارے سامنے دو ہیں، جامع القرآن بھی ہے، جب آپ زکوٰۃ کا حساب فرمائیں ایک ہی جگہ پہ ٹکی نہ ہو جائیں کہ 6 سال سے ایک ہی جگہ دے رہا ہوں، ذرا جگہ بدلیں، اور اپنی خیر جو دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کے، رشتہ داروں میں بھی دیکھیں، قریبیوں میں پہلے دیکھیں، پھر درجہ بدرجہ، پھر مدرسہ بھی آتا ہے، پھر مدرسے کا طالب علم بھی آتے ہیں، ان کی خدمت بھی آتی ہے۔ اور اس دور میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہوں نے بھی نظریں دین سے، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، ہمارے چیف ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ان کے کام اب دین والے، نہ دین والے کام ہیں، نہ دین کے ساتھ محبتیں ہیں، ان کی محبتیں کہیں اور ہیں، ان کے رشتے محبت کے کہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے ظالم، لیکن ان کی زندگی کا پہلا مقصد برائی کے باوجود دین کی سرفرازی ہوتا تھا۔ یہ آپ کے مغل بادشاہوں تک یہی سلسلہ رہا کہ بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ دین کو اونچا کیسے رکھنا ہے۔ شہاب الدین غوری ایک بادشاہ تھا جس نے فتح کیا تھا، 4 لاکھ آدمی اس کی کوشش سے مسلمان ہوا تھا۔ سلطان ناصر الدین شمس الدین التتمش کا جو بیٹا تھا، جس نے اس دھرتی پہ 22 سال حکومت کی تھی، رضیہ سلطانہ کا جو بھائی تھا، وہ ہر سال 2 قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ جہانگیر جیسے بادشاہ نے قانون نافذ کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ مر جائے جس کے پیچھے وارث نہ ہو، اس کی ساری دولت یا مدرسوں کو جائے گی یا مسجدوں کو جائے گی۔ یہ جہانگیر کا قانون تھا۔ عالمگیر نے قانون بنایا، زمینیں اب تک یہ شاہی مسجد، مدرسہ نعمانیہ، مربوں کے مربع ان مسجدوں کے نام ہیں کہ یہ یوں چلے گا دین۔ پر اب جو آئے ظالم، انہوں نے اپنی نسلوں کے پیٹ بھرے، اپنے چمچوں گرچھوں کے پیٹ بھرے، دین دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب اس کا مسجد شریف ہے، چلو جی حاجی طفیل صاحب ادا بل تو سی دیو، حاجی نواز صاحب، حاجی میاں اعجاز صاحب، میرے عامر بھائی، ملک صاحب، بٹ صاحب، ہم سارے رل کے، یہ کام آپ کا میرا نہیں تھا، یہ ان بادشاہوں کا تھا، یہ ان حکومتوں کا تھا، لیکن انہوں نے دامن چھڑا لیا۔ الٹا انہوں نے ظلم یہ کیا، مسجدوں کے اندر ٹی وی کے بل ہے کہ نہیں، ٹی وی کے بل، پتہ نہیں کیا کیا، مسجدوں کے اندر جو پانی خرچ ہوتا ہے اس کے ہزاروں روپے کے بل، بجلی کے لاکھوں روپے کے بل۔ اللہ ان مسلمانوں کو سلامت رکھے۔
اپنا پیٹ کاٹ کے یہ اللہ کے گھروں کو چلا رہے. کام کس کا تھا؟ کر. میرا رب تو دیکھ رہا ہے. مسجد سیدنا اویس کرنی کی آخری منزل آ گئی، یعنی اس کے ماتھے کو، چہرے کو ہم نے ستھرا کرنا ہے. اس پہ 35 لاکھ کا خرچہ ہے. اس لیے میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ مجھے یہاں ایسے بھی دوست آتے ہیں آ کے کہتے ہیں لو جی مسجد اویس کرنی کے لیے، تو اس لیے میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں. آخ دن نہ پتر رووے نہ تے اماں دودھ نہیں دیں دی. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں اگلے جمعے آپ تھوڑا تھوڑا جو اللہ توفیق دے. مسجد شریف کے لیے زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کے لیے خالص جو اللہ پاک آپ کو بخشے اس میں سے، اور باقی جامع القرآن کے لیے زکوٰۃ صدقات وہ سارا، وہ جو ہے زکوٰۃ صدقات، میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے کچھ دنوں کے لیے چلا بھی جاؤں تو حاجی محمد نواز صاحب اس علاقے میں، حاجی محمد نواز صاحب یعنی چودھری محمد نواز، یہی ہے پورا نام. تے انہاں دا مسجد تو اگے ڈیرا بھی ہے تے اتھے فقیراں دا پھیرا بھی ہے. تے تسی حاجی صاحب نو لب کے انہاں دے ہاتھ تے رکھ کے آکھنا ہے اے مسجد اویس کرنی واسطے وے تے اے تواڈے مدرسے واسطے وے تے قادری صاحب نو دس دینا. تے جڑے دور ہو ہربنس پورے والے بازے میاں اجاز صاحب انہاں نو اتھے پیش کر دیو. تو میرا کام مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. 2 بج گئے جے.